السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم عزیزوں اور دوستو، نماز کے تعلق سے ایک بہت ہی اہم مسئلہ جس سے اکثر و بیشتر لوگ ناواقف ہے، اکثر لوگوں کو یہ مسئلہ معلوم نہیں ہوتا، اچھے خاصے لوگ اس مسئلے میں غلطی کر دیتے ہیں۔ یہ مسئلہ کیا ہے؟ یہ مسئلہ ہے مسبوق کے تعلق سے۔ مسبوق کسے کہتے ہیں؟ جس کی جماعت کے ساتھ، امام صاحب کے ساتھ ایک یا چند رکعتیں رہ جائیں، اس کو شریعت کی اصطلاح میں مسبوق کہا جاتا ہے۔ مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جس کی ایک یا دو رکعتیں یا چند رکعتیں جماعت کے ساتھ رہ جاتی ہے، چھوٹ جاتی ہے، یہ اس وقت آ کر جماعت میں شریک ہوتا ہے جبکہ جماعت کا قاعدہ اولیٰ چل رہا ہوتا ہے یا پھر قاعدہ اخیرہ چل رہا ہوتا ہے، اور اسے یعنی بعد میں آنے والے مسبوق کو قاعدے کا تھوڑا سا حصہ ہی ملتا ہے۔ یعنی جیسے ہی آ کر یہ تکبیر تحریمہ کہہ کر قاعدے میں شریک ہوتا ہے، فوراً امام صاحب اگر پہلا قاعدہ ہے تو تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، یا اگر آخری قاعدہ ہے، قاعدہ اخیرہ ہے، تو امام صاحب اپنی اتحیات، درود شریف، دعائے معصورہ پڑھ کر سلام پھیر دیتے ہیں۔ تو اب یہ جو مسبوق ہوتا ہے، مسبوق غلطی کیا کرتا ہے کہ اگر امام صاحب قاعدہ اولیٰ میں تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو گئے تو یہ بھی ان کے ساتھ کھڑے ہو جاتا ہے، یا پھر اگر قاعدہ اخیرہ میں امام صاحب نے سلام پھیر دیا تو یہ بھی کیا کرتا ہے، فوراً امام صاحب کے سلام پھیرنے کے بعد اپنی بقیہ نماز پوری کرنے کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے، یعنی اپنی اتحیات کو مکمل نہیں کرتا۔ تو میرے عزیزوں اور دوستو، یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ آپ یاد رکھیے کہ چاہے فرض نماز ہو، تراویح ہو یا کوئی اور نماز ہو، ہر نماز میں قاعدہ اولیٰ میں بھی اور قاعدہ اخیرہ میں بھی، دونوں قاعدوں میں اتحیات کا پڑھنا یہ واجب ہوتا ہے، اور اگر کوئی واجب کو چھوڑ دیتا ہے تو اس سے نماز مکروہ تحریمی ہوتی ہے۔ اس لیے اگر کبھی ایسا ہو کہ آپ آ کر جماعت میں قاعدہ اولیٰ میں شریک ہو گئے اور آپ کی اتحیات مکمل کرنے سے پہلے امام صاحب تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو گئے، تو آپ فوراً کھڑے نہ ہوں بلکہ اپنی اتحیات کو مکمل کیجئے اور اس کے بعد آپ کھڑے ہوئیے۔ اسی طرح اگر آپ قاعدہ اخیرہ میں آ کر شریک ہوئے اور آپ جیسے ہی شریک ہوئے تھے، ابھی آپ نے اتحیات مکمل نہیں پڑھی تھی کہ امام صاحب نے سلام پھیر دیا، تو آپ فوراً اپنی بقیہ نماز پوری کرنے کے لیے کھڑے مت ہو، بلکہ آپ پہلے اپنی اتحیات کو مکمل کر لیجئے اور اس کے بعد اپنی بقیہ نماز پوری کرنے کے لیے کھڑے ہوئیے، اس لیے کہ قاعدے میں اتحیات کا پڑھنا واجب ہوتا ہے۔ اب آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ کتنے لوگ اس میں غلطی کرتے ہیں۔ اکثر و بیشتر لوگوں کو یہ مسئلہ معلوم نہیں ہوتا۔ لوگ آتے ہیں، اگر جماعت قاعدے میں ہوتی ہے، تکبیر تحریمہ کہہ کر قاعدے میں شریک ہو جاتے ہیں، اور جیسے امام صاحب تیسری رکعت کے لیے اٹھتے ہیں یا پھر اگر قاعدہ اخیرہ امام صاحب سلام پھیر دیتے ہیں تو فوراً یہ کھڑے رہ کر اپنی بقیہ نماز پوری کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے اور اتحیات کو چھوڑ دیتا ہے۔ تو میرے عزیز اور دوستو، یاد رکھیے، اتحیات کو نہیں چھوڑنا ہے، اتحیات آپ کو مکمل کرنی ہے، اور اس کے بعد ہی آپ کو کیا کرنا ہے، اپنی بقیہ نماز کو مکمل کرنا ہے، اس لیے کہ اتحیات کا پڑھنا واجب ہے۔ اگر آپ اتحیات چھوڑ دیں گے تو آپ کی نماز مکروہ تحریمی ہوں گی، اور جو نماز کراہت تحریمی کے ساتھ ادا کی جاتی ہے اس نماز کا حکم یہ ہوتا ہے کہ اس نماز کو وقت کے اندر لوٹانا واجب ہوتا ہے، اور وقت کے گزر جانے کے بعد اس نماز کا لوٹانا مستحب ہوتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر اگر ظہر کی نماز میں کوئی ایسا ہو گیا کہ واجب چھوٹ گیا، اور آپ نے واجب چھوٹنے کی وجہ سے نماز مکروہ تحریمی ہو گئی اور آپ نے سجدہ سہو بھی نہیں کیا، تو اب کیا کرنا پڑے گا؟ جیسے ہی نماز مکمل ہے، آپ کے خیال میں آ گیا کہ بھئی میری تو نماز میں واجب چھوٹ گیا، سجدہ سہو واجب ہوا تھا، میں نے سجدہ سہو بھی نہیں کیا، تو آپ کے لیے ظہر کی نماز کو ظہر کے وقت میں لوٹانا واجب ہوگا۔ اور اگر ظہر کی نماز کا وقت گزر جانے کے بعد آپ کو خیال آیا کہ میری نماز میں واجب چھوٹ چکا تھا جس کی وجہ سے نماز مکروہ تحریمی ہو گئی تھی اور میں نے سجدہ سہو بھی نہیں کیا، تو اب وقت کے گزر جانے کے بعد نماز کو دہرانا مستحب ہوتا ہے۔ تو میرے عزیزوں اور دوستو، اس مسئلے کو آپ اچھے سے سمجھیں، اپنے ذہن میں رکھیے، اور ہمارے دیگر دینی بھائیوں کو بھی اس شریعت مطہرہ کے اس مسئلے سے واقف کرائیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔